جنت میں، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں وہ موجود ہے، اس جنت میں نہیں ہے جس جنت کا حضور نے افتتاح فرمایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور پھر ہم عرش الہی پر گئے۔ جب ہم عرش پر گئے تو عرش الہی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جوڑے اتارنا چاہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب جوڑے نہیں اتارنا۔ یا الہی، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اللہ نے فرمایا آیا موسیٰ جوڑے اتار دے، یہ تو دور جو وادی مقدس ہے اس پر میرا اب تجلی ہونے والا ہے۔ تجلی موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا مگر اللہ نے کوطور پر کیا۔ کوطور نے تو مانگا ہی نہیں تھا، کوطور نے تو اللہ کا جمال نہیں مانگا تھا، مانگا تھا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، مگر اللہ نے تجلی کوطور پر کیا۔ بہت بڑی حکمت ہے۔ اچھا، تجلی کوطور پر، وہ کوطور جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام عشقا کے نیچے جا گرے، اور وہ جو 40 آدمی آپ کے ساتھ تھا کہ اے موسیٰ تو اللہ کی ہر باتیں ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ ہمیں دکھا تو صحیح ہے کیسا۔ آپ نے فرمایا یار میں آپ کو نہیں دیکھیا، میں تو انہوں کے بھی کھاواں۔ انہوں نے آگے جی پھر رڑ کے دیکھیے کیا۔ آپ نے فرمایا چلو آج، پر مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں دیدار ہے، نہیں لگتا مجھے۔ انہوں نے کہا جی یاد رکھ یہ تو انہوں ہو گیا، سانوں بھی ہو جیسی، یہ تو انہوں کوئی نہ ہوا تو سانوں بھی کوئی نہ ہو۔ چلیے، تو 40 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ سب خاکستر ہو گئے تھے، سب جل کر راکھ ہو گئے، جیسے کوطور جل کر راکھ ہوا وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ یار کوطور جل کر راکھ ہوا، وہ 40 آدمی بھی جل کر راکھ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے، وہ کیوں نہیں جل کر راکھ ہوئے؟ تجلی تو ہوئی، اور اس تجلی کی تجلیات اور وہ جو لائٹیں اور جو وہ نکلے کرشمے، تو وہ جناب ایسا نور تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، وہ 40 آدمی جل کر راکھ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے صفاتی تجلی فرمائی، صفاتی تجلی، اور وہ کوئی برداشت نہ کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی صفت کے ساتھ موصوف تھے، اللہ کی صفات کے ساتھ موصوف تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو برداشت کیا۔ بے ہوش تو ہوئے مگر ہلاک نہ ہوئے، خاکستر نہ ہوئے۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کون سا تجلی فرمایا؟ ذاتی۔ بابا جامی فرماتا ہے موسیٰ نے ہوش رفت بیک پرتاب صفات، تو عین ذات منگری در تبسمی، تو عین ذات منگری در تبسمی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام تو ایک صفاتی تجلیات دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، مگر یا رسول اللہ آپ نے ذاتی تجلیات دیکھا بھی اور مسکرا رہے تھے۔ حضور قبلہ عالم روضہ پاک والے امام پاک امام دلوی سرکار، آپ کا شعر یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ مثل موسیٰ کب صفت کے نور سے بے ہوش ہو، مثل موسیٰ کب صفت کے نور سے بے ہوش ہو، دیکھ کر ذاتی تجلی کو جو خندہ نہ رہے، ذاتی تجلی کو دیکھ کر حضور مسکرا رہے ہیں، بے ہوش بھی نہیں ہوئے اور جزا فضا بھی نہیں ہوئے، حس و حرکت بھی نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھا اور پھر کیا ہوا؟ وہ آدھی رات میں وہ 7 میلوں تک
کسی کو تم نے نہیں دیکھنا اور کوئی تمہیں نہ دیکھے۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے نقاب رکھا، کسی کو نہ دیکھا، نہ کسی کو دیکھنے دیا خود کو۔ رسول پاک صاحب دولات پر تجلی ذاتی ہوا، حضور گئے بھی آئے بھی۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تمام امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کہاں گئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے۔ مطلب یہ محیط کی چال یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہوتی ہے، اور ایک آن میں ایسا ہوتا ہے، ایک آن میں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی حضور گئے بھی آئے بھی، اور ایک عجیب مہمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ دیکھا بھی اور سنا بھی اور اللہ سے ملاقات بھی کی، اور حضور میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ پھر آ کر مسجد نبوی میں ایسے بیٹھ گئے، ہر کسی نے دیکھا، حضور نے بھی دیکھا۔ وہ پہلی بار تجلی ہوتا تو کوئی تغیر و تبدل ہوتا، جو ہمہ وقت تجلیات میں حضور تھے، ہمہ وقت تو حضور تجلیات میں تھے، تو وہ کیسی کوئی انوکھی اور تجلی ہوتی تو کوئی تغیر و تبدل ہوتا نا، کوئی اور تجلی انوکھی نہیں تھی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تجلی کو برداشت کیا، کیونکہ حضور اللہ کی ذات کے مظہر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی کو برداشت کیا کیونکہ اللہ کی صفات کے مظہر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذاتی تجلی کو برداشت کیا کیونکہ حضور اللہ کی ذات کے مظہر عدم ہے، اس لیے حضور نے رب تعالیٰ کی ذاتی تجلی کو برداشت کیا۔ اور اگر حضور اللہ کی ذاتی تجلی کے برداشت نہ کر سکتے ہوتے تو معلوم ہوا کہ حضور اللہ کی ذات کے مظہر نہ تھے، مظہر تھے تو ذاتی تجلی کو برداشت کیا، ذاتی تجلی کو برداشت کیا۔ اعلیٰ جناب حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی آپ فرماتے ہیں، فالحق محمد ظاہرا و باطنا، بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اور شمائل ترمذی میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان ہو سکتا ہے مگر محمد مصطفیٰ کا عرفان ممکن نہیں۔ اللہ کا عرفان ہو سکتا، اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پر کوئی پردہ نہیں، حضور پر 70,000 پردے ہیں، تو جو بھی دیکھے گا پردوں میں دیکھے گا، لہذا حضور کا عرفان ممکن نہیں۔ ہاں حضور چاہے تو پردے اتار دیں، جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ پر حضور نے پردہ اتارا، جبریل کے سامنے پردہ اتارا، صدیق اکبر کے سامنے سے پردہ اتارا، غار میں رسول پاک صاحب الاولاق نے ابوبکر صدیق کے سامنے سے پردہ اتارا حضور نے۔ ابوبکر صدیق جب باہر نکلے نا، حضور غار سے باہر نکلے تو کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے، حضور کہاں ہے اور ابو بکر کہاں ہے، کوئی پہچان نہ سکتا تھا۔ ایک ہے، صورت ہے، سب کچھ ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام حضور گئے تھے، محمد مصطفیٰ جب آئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کہاں ہے اور خدا کہاں ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ کا ذاتی تجلی برداشت کیا، اور حضور نے فرمایا کہ فتجلی لی کل شیء وعرفت، اللہ نے میری پشت پر انگشت رکھی اور ہر چیز میرے سامنے ظاہر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوا۔ اور اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا بلکہ میرا معبود اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا، اور او ادنا کی کوئی حد نہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماتے مدارج النبوت میں فرمایا کہ قرب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ، رتبہ، درجہ متصور ہی نہیں ہے کہ حضور کتنا قریب گئے، بس حضور اتنا قریب گئے کہ کوئی حد ہی نہ تھی،
ہے مصطفیٰ نور احد، محمود جیلانی سمد، ہو مجتبیٰ کی کون حد، لا ابتدا لا انتہا۔ جیسے خدا تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا جانتا ہے نہ کوئی انتہا، ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی ابتدا جانتا ہے نہ کوئی انتہا جانتا ہے۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تم پر سلام ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے حضور پر سلام بھیجا اور حضور نے اپنے غلاموں پر سلام بھیجا۔ اللہ نے فرمایا محبوب، اللہ جو صالح آدمی ہیں ان پر میرا سلام۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہاں میں ہوں، آپ ہیں، دوسرا کوئی نہیں، ہمیں نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ میں نے اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے، لا مکان گئے لا مکان تک، یہ مکان کی تعریف ہے، لا مکان کی تو یہ تعریف ہی نہیں، یہاں سے وہاں تک۔ تو وہاں جب کہا جائے تو یہ مکان کی تعریف ہو گئی، تو حضور کہاں گئے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں حضور جتنا چاہیں جس کو سمجھا دیں اتنا سمجھ آ جائے گا، کیونکہ حضور کے علاوہ تو خدا کو دیکھا نہیں کسی نے، حضور نے دیکھا ہے۔ تو جو حضور فرمائیں گے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے تو یہ ہے، تو پھر وہی ماننا پڑے گا نا، پھر اور کوئی خدا تو ہے ہی نہیں، خدا تو وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کا خدا ہے۔ حضرت جناب مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، میں دوسرے خدا کو نہیں مانتا۔ اور اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مجھے قسم ہے آپ کے رب کی، قسم ہے مجھے آپ کے رب کی، یعنی میں رب ہوں تو اس لیے ہوں کہ آپ کا رب، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آسمانوں کا رب ہوں زمینوں کا رب ہوں، ہے تو صحیح ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، مشارق و مغارب کا رب ہے، سورج چاند ستاروں کا رب ہے، فرشتوں کا، پھولوں غلمانوں کا، جنت کا دوزخ کا، ہر شے کا رب ہے، پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے فخر نہیں کیا، اللہ نے فخر کیا تو اس بات پہ اس لیے میں رب ہوں کہ آپ کا رب ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب کی قسم ہے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر معاملہ میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے۔ یہ جو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ آقا کی یہ بات، ہمارے مولا کی یہ بات، ہمارے آقا کی یہ بات، تو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اس آیت سے نکلا ہے۔ اللہ نے فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تم میرے محبوب کو اپنا آقا نہ بنا لو اپنے ہر معاملہ میں، تم مومن نہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا مولا ہو، میں مولا ہوں، وہ علی مولا ہو اور علی مولا ہے۔ فرمایا جس جس کے ہم مولا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس جس کے ہم مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو حضور بھی مولا، علی بھی مولا، تو ہم جیسے حضور کو مولا اپنا تصور کرتے ہیں ایسے ہی حیدر کرار کو اپنا مولا اور آقا تصور کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کے غلام تو ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے، تو آپ نے ان پر سلام کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا یا الہی اگر وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تو ہم تو انہیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی حضور نے اپنے غلاموں کو دیکھ کر سلام کیا۔ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے خدا کو دیکھا، نہیں بات سنیں، جھگڑا ہے اس بات میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور نے خدا کو دیکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا سہارا لیتے ہیں۔ ام المومنین نے فرمایا تھا کہ حضور تو گھر میں ہی تھے، حضور تو اس رات کہیں گئے ہی نہیں،
المومنین کی یہ ان کا یہ فرمان ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ حضور تو گئے نہیں عرش الہی پر، یہ لامقام پہ گئے نہیں۔ اچھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور تو اس دن اپنے گھر میں تھے ہی نہیں، حضور تو ام ہانی کے گھر میں تھے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور گئے نہیں؟ کہ حضور وہاں تھے، ہوتے تو یہ بات کی تصدیق ہوتی نا، صادق آتی۔ جب حضور تو وہاں تھے ہی نہیں، حضور تو ام ہانی کے گھر میں تھے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق فرما رہے ہیں کہ میں عرش اولا پر گیا ہوں، تو حضور کی بات کو مانا جائے گا یا ام المومنین کی بات کو مانا جائے گا؟ حضور کی بات کو مانا جائے گا۔ تو جہاں حضور کی کا فرمان آ گیا، وہاں اور کسی کا فرمان کوئی مقد نہیں رکھتا۔ بہرحال وہ لوگ، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو حضور نے نہیں دیکھا، جبریل کو حضور نے دیکھا۔ تو جبریل تو ہر روز حضور کی خدمت میں ہوتا تھا، تو جبریل کو دیکھنے کے لیے حضور نے کیوں عرش کی سیر کرنی تھی، کیوں اوپر عرش معلیٰ پر جانا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے میں مت پڑو کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضور کو دیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ خدا تعالیٰ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، ہر شے کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو جب اللہ حضور کو پہلے دیکھ رہا تھا تو عرش پہ بلانے کی کیا حکمت تھی؟ وہاں بلا کر کیوں دیکھنا چاہا؟ بات یہ تھی کہ حضور پر تھے 70,000 پردے۔ جب بھی اللہ دیکھتا تھا حضور کو زمین پر تو 70,000 پردوں کے اندر ملبوس دیکھتا تھا۔ تو اللہ نے یہ خیال کیا کہ میں ایسی جگہ ہوں جہاں میں محبوب ہوں اور کوئی نہ کوئی نبی ہو، نہ کوئی رسول ہو، پھر وہاں پر میں اپنے محبوب کے سارے پردے اتار کر محبوب کا دیدار کر سکتا۔ تو خدا کو حضور نے نہیں، خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ 70,000 پردے اتار کر محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق کو دیکھا۔ حضور نے عرض کی، یا الہی اب یہ پردے اترے رہنے دیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب نہیں، پھر دیکھے گا کون؟ پھر اب مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کا کلام کون سنے گا؟ جو آپ کے عاشق ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ یا رسول اللہ پردوں کو اوپر ہی رہنے دیں، پردوں کو اوپر ہی رہنے دیں۔ پھر حضور کے اوپر پردے ڈالے، پھر نظرۃ اخری اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے پھر پلٹ کر مجھے دیکھا۔ واہ واہ واہ! رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے 90,000 کلام کی، 90,000 کلام ہوئی، اور پھر حضور واپس آئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب 30,000 کلام بتا دیں۔ 30,000 کلام ہم نے قرآن میں رکھ دی ہے، 30,000 کلام ایسی ہے جو کسی کو بتانی نہیں۔ حضور کے غلام تھے اصحاب صفا، حضور ان کے پاس سے گزرے نا تو وہ کلام کر رہے تھے جو اللہ نے منع فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا ابھی لبیک یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ کلام کر رہے ہیں جو اللہ نے منع فرمائی تھی۔ حضور نے بلایا، فرمایا یہ کلام تم نے کہاں سے سنی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشق معصوم سے ایک لمحہ بھی جدا ہو جائے؟ یا رسول اللہ آپ گئے، آپ کے نالین کے نیچے جو تھی نا مٹی، اس مٹی کے ساتھ ہماری روحیں چسپاں ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا لا تخرج النالین، محبوب جوڑے نہ اتار، یہ غلام ساتھ ہی آنے دیں۔ ہماری روحیں بھی عرش الہی کی سیر کر آئی ہیں۔ وہ راز و نیاز جو اللہ سے آپ کے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے نالین کے نیچے مٹی کے ساتھ ہماری روحیں چپٹی ہوئی تھی، وہ ساری راز و نیاز والی باتیں ہم نے سن لی۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ لاہو مخت مخطط برد یمن، من آمری شکل دکھلاؤ سجن، اوہا مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریا، جو ہمرا وادی سن کریا۔ تو اب وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر
تک ہمیں جمعۃ المبارک پر جو بھی بیان ہو سکا انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ. سونا تو اے دل دا جانی، سونا تو اے دل دا جانی، خود خدا اے آخیا. یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ. پورا شہر گان تیرے نوری ناری وینے خوش، پورا شہر گان تیرے نوری ناری وینے خوش. آنکھ جبرائیل نو، آنکھ جبرائیل نو، یار نو ہن دے بیا. یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ. لنگ گئے سدرا تو اگے کملی والے مصطفیٰ. لنگ گئے سدرا تو اگے کملی والے مصطفیٰ. کعبہ کو سین آکھیا، کعبہ کو سین آکھیا، اور نیڑے آ بھی جا. یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ. سونا تو اے دل دا جانی، سونا تو اے دل دا جانی، خود خدا اے آخیا. یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ